اس میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے زیادہ باکمال صاحبزادے ہیں، بیٹے جی حضرت عمر کے۔ ان کی نیکی اور تقوی کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کتنے نیکی اور کتنے پرہیزگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہترین شخص ہیں، کیا ہی اچھا ہو جو تہجد بھی پڑھنے لگے۔ اس فرمان کو سننے کے بعد عبداللہ رات کو برائے نام سوتے تھے، ساری رات نماز میں مشغول رہتے اور صبح صادق کا وقت قریب آ جاتا تو استغفار شروع کر دیتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا مسافر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے سبب حضرت عبداللہ نے پوری زندگی زاہدانہ گزار دی۔ بچپن ہی میں اپنے والدین کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے والد کے ساتھ مدینہ کی ہجرت کی۔ کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ خندق میں انہوں نے شرکت کی اور اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ 84 سال کی عمر میں ذی الحجہ 73 ہجری کو مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ تو ہمارے اندر کیا شوق پیدا ہوا کہ کوئی بھی جب بڑا آدمی دیندار آدمی کسی کو کچھ بولے تو اس کی بات ماننا چاہیے۔ ارے کہ بھائی یہ والا آپ کو کام کرتے کتنا اچھا ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کیا ہوا، وہ تہجد کا حال تو کیا گیا پوری زندگی تہجد پڑھنے لگے، ہے نا۔ تو کوئی بھی اللہ والا آپ کو کوئی نصیحت کرے تو اس کو پورا کرنا چاہیے جی۔ اور دوسرا کیا بتایا کہ تم دنیا میں ایسے جیسے پردیسی رہتا ہے، جیسے مسافر رہتا ہے، بھائی اس کا آج رہا کل چلا جائے، اس طریقے سے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بھیڑیے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دینا جی۔ انسان ہمارے نبی کو پہچانے چاہے نہ پہچانے، لیکن جانور ہمارے نبی کو پہچانتا ہے۔ غیر مسلم کیا ہمارے نبی پہچانے، ہمارے نبی کی سیرت کو نہیں جان رہے، لیکن جانور بھی کیا ہے نبی کو پہچانتا ہے جی۔ دیکھیے کیا ہے، ایک مرتبہ بھیڑیا ایک چرواہے کی بکریوں میں سے ایک بکری لے بھاگا۔ چرواہے نے دوڑ کر فوراً اپنی بکری اس سے چھڑا لی۔ بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی طاقت دی۔ اس نے چرواہے سے کہا خدا نے مجھے جو رزق دیا تھا اسے تو نے مجھ سے چھڑا لیا۔ چرواہے نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بھیڑیا تو باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ہیں جو گزری ہوئی باتوں کی خبر دیتے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے حوادثات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ چرواہا یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کیا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ جی۔ جانور کیا بول رہا ہے، سب بات اس کو سن کر کے بھیڑیا میں نے شیر بول رہا ہے جی۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، جیسے امام صاحب تکبیر بولتے ہیں پہلے، اس کے ساتھ کیا بولتے ہیں، ہمیشہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب بھی دیتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا، کہ اس کو جہنم میں کیا بولتے ہیں کہ نہیں جائے گا، اور دوسرا کیا بولتے ہیں نفاق سے اس کے اندر منافقت نہیں ہوگی جی۔ 40 دن تک کیا بولیں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جیسے امام صاحب پہلا جو بولتے ہیں ہاں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں،
اسلام پر وفات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری موت ایمان پہ فرمائے۔ اصل اعتبار جو ہے وہ آخری کا ہے، زندگی کا آخری آپ کا کیسا گزرا ہے۔ شروع میں تو بہت اچھے تھے، 20-25 سال کے تھے آپ، بہت نماز روزہ کیے تھے، اور اس کے بعد جب 50 پہنچے سب چھوڑ دیے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اصل اعتبار جو ہے وہ آخری کا، آخری میں آپ کی زندگی پھر بہت سا ایسا ہوتا 25 سال میں بہت سا کچھ کیا پر آخر ہے۔ جو یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے تو وہ یہ دعا کرے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ ایک لائن کی دعا ہے۔ ترجمہ: اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں ہمارے آقا ہیں، ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دیجئے اور نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے۔ دعا یہی مانگنا چاہیے کہ ہم کو بس نیک لوگ کے ساتھ کر دیجئے۔ جی نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 2 محبوب کلمے۔ یہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ یاد ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت ہی بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 بات ہے، کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد ہے سب کو؟ ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کو جب آدمی کثرت سے پڑھے گا نا تو اللہ پاک رزق میں برکت بھی دیتا ہے، بہت اللہ پاک نے رزق میں برکت، خاص کس کو پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، جب اس کے پاس سچی بات قرآن آئے تو اس کی تکذیب کر دے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ ہاں، تو قرآن کو جو بھی جھٹلائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جی نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کے لیے انسان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم آخرت مانگیں گے تو ہم کو دونوں چیز مل جائے گا، دنیا آخرت دونوں ملے گا، لیکن خالی ہم آخرت کے بارے میں اہل دوزخ کا رونا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے آنکھوں سے خون بہائیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھے کی طرح پھٹن پڑ جائے گی، اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑے۔ ہاں، پہلے آنکھ سے آنسو، پھر کیا ہوگا؟ آنکھ سے خون گرے گا، خون گرنے کی وجہ کیا ہوگا؟ اس کے اس میں گڈھا پڑ جائے گا، اتنا گڈھا کہ کشتی پانی کا ہاتھ چھوڑ دیا جائے پانی بھی چلے، جی وہ چل پڑے گا۔ جی بہت خطرناک جگہ اللہ۔ جی نمبر 9، طب نبی سے علاج، تکلیف اور بے چینی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، تکلیف و بے چینی انشاءاللہ سب دور ہوگی۔ اور آخری بات نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی وجہ سے شعبان کے چاند کو اچھی طرح شمار کرو، یعنی شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھ کر اس کی تاریخ کو شمار کرتے رہو تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، بہترین سے ایسا نہیں لاپرواہی، بلکہ ہمارا آپ کو بھی چاند دیکھنا چاہیے، ہے نا، تاکہ ہمارا پوری 30 روزہ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ